ایک بدوی ملنے آیا، میں کہتا اس بدوی پر ہزاروں رحمتیں مولویوں سے زیادہ. جب وہ آیا تو عبد الملک نے اس سے پوچھا بدوی سے کہ عبد الملک کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اپنے بارے میں پوچھا. اس نے کہا عبد الملک تو مدت سے ہی مر چکا. اس نے کہا میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں، میں کیسے مر چکا؟ اس نے کہا نہیں، عبد الملک اس دن ہی مر گیا تھا جس طرح اس نے عمر بن سعید کا امان دے کر اس کی خلاف ورزی کی تھی نا، اپنی قسم کے خلاف اس کو قتل کرا تو اس دن سے مر گیا. اب تو لاش ہے، بیٹھا ہو بیٹھا رہا ہے، تو زندہ نہیں ہے، انسان نہیں رہا جب زبان چلی نہیں رہے. وہ کتنی بڑی بات. ایسے لوگ بھی نکلتے رہے، تاریخ کوئی باندھ نہیں. امیر معاویہ کے دربار میں عورتیں جاتی رہیں اور دلیری سے حضرت علی کے فضائل بیان کرتی ہیں اور اس کی مرمت کرتی، ڈری نہیں. خیر یہ الگ موضوع ہے. آہستہ آہستہ امت یہاں تک پہنچی ہے جہاں ہم پہنچ گئے کہ حق کہنے والا نہیں رہا، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں. سارے اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرام سے یار اپنا وقت گزارو، کیوں حکومت کو مخالف کرنا. یہ وہ لعنت ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی. یزید نے اس کو مضبوط کیا اور باب الصنایا سلطان. بس اس کا حوالہ دے کر ختم کروں گا، بات لمبی. صحیح بخاری میں نکال لینا شرح کہ لوگ جاتے تھے صحابہ کی اولاد اور تابعین، چھوٹے موٹے نہیں، یزید کے سامنے جاتے تھے اور بعد میں آ کر ابن عمر سے انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتا، ظلم کے فیصلے کرتا، مگر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس کے منہ پر. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ منافقت ہے جس کو حضور نے اپنے دور میں کہا. دو زبانیں منافقت، مگر منافقت پیدا کر دی، تلوار کے زور سے پیدا کر دی. اور ماں بیچارے کیا کرتے؟ اب ہمیں بلایا جاتا، کوئی افسر بیٹھا ہوتا، ہم مولوی اور علماء بھی بس دوسری زبان استعمال کرتے، جان چھڑاتے. یہ منافقت اور امت کو بغیرت بنانا اس کا آغاز یزید کے دور سے ہوا اور صحیح حدیثوں میں اس کے تذکرے ہیں. اس لیے جن میں غیرت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ بجائے زندہ رہنے کے مرنا بہتر ہے. اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کا جو علم لہراتا تھا، جو جھنڈا آپ کے پاس تھا، جو اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی اور براؤ بہنوں، وہی بس امام کا مشن اور وہی دین کا نچوڑ ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلُ. جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے، یہ اس کا مرنا افضل اور بہتر ہوگا. وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ. اس لیے حسین کو سمجھنا تو اس جھنڈے کو دیکھو، اور اگر تم بزدل ہو، چوہے ہو اور بلوں میں گھسے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بے وقوف تھا، لوگوں کہنے میں آ گیا. نہیں، وہ دانا تھا، وہ کوفہ میں رہا تھا، وہ ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہے. وہ اس کے باپ کے صحابی تھے، ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا. اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا. یہ تاریخ کی کتابیں جو کورسز میں لگائے ان کو آگ لگا دو جو کوفہ والوں کو بدنام کرتے ہیں. وہ خالص اور مخلص تھے اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں دی. تم بکواس کرتے ہو. تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بے بس کر دیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، بعضوں کو لٹکا دیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ بن زیاد خبیث نے آتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکے سے پکڑا، مکان میں تھے، وہاں بھی قسم دی، وہاں قسم دی گئی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں، کچھ نہیں کہا جائے. مگر سامنے لایا گیا تو اس نے امان دینے والے سے کہا کون ہو تم امان دینے والے، اور بری طرح پھر آپ کو شہید کیا. اور آپ کا ساتھی جو تھا اس کو بھی دونوں کو چھت پر لے گئے. حانی بن عروہ کو مسلم وہ درود شریف پڑھتے تھے، اللہ اکبر استغفار ذکر کرتے تھے. دونوں کی گردنیں ماری گئیں، لاشیں جسم پر زمین پر گری اور ان لاشوں کو پھر رسے ڈال کر بازاروں میں گھسیٹا گیا. اور سارے ان کے جو تھے امام حسین کے آنے سے پہلے یزید کو روانہ کر لیے. اور ظالموں، یہاں تمہارا کوئی عالم مارا گیا، تم نے کوئی نہیں دیکھا کہ ضیاء الحق نے کوئی حکم جاری کیا تھا کہ علامہ صاحب کو مارو. کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نواز شریف نے کوئی حکم جاری، مگر تم آج تک روتے. ان کا دور تھا، انہوں نے کیا. وہ تو سارا پتا کہ اس کے باپ کے زمانے سے یارے ہوئے کہ نہیں اس کی بیعت کریں گے. بیوقوف تھا، تخت پر بیٹھا ہوا، جانتا تھا کہ ابن زبیر اور امام حسین نے میرے باپ کو جواب دے دیا تھا کہ نہیں مانیں گے. اس لیے کوئی چھپی بات تھی. ان کا ایک ایک دن کا پروگرام جو تھا وہاں جاتا تھا. سر گئے حانی بن عروہ کر مسلم نے کہا کہ آئندہ ظلم نہ کرنا. اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا، اس کو ختم نہ کرو. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ سب گواہ، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتہ نہیں زندگی ہے، میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا. ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے، میرے یہ حکمران نہیں ہیں. میرے دل میں جو آگ لگی ہے وہی یہی ہے کہ اللہ کسی دن اس زمین پر تیرا اور تیرے رسول کا جھنڈا لہرانا چاہیے، تیرا نظام جاری ہونا چاہیے. وہ ایک چپا پر زمین پر جو جاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا، وہ میرا امام ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا. یہ حکمران ہیں، متغلب ہیں، مسلط ہیں، زبردستی بیٹھے رہے. ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بے بس اور مجبور ہیں. مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ دیا کہ ریکارڈ کر لو کہ میں ان کو حقیقی معنوں میں اپنے حکمران نہیں مانتا. اگر میرے دل میں بھی آئے کہ یہ ہمارے حکمران تو اللہ کی کروڑ لعنت ہو.
یہ نہیں ہمارے حکمران، ہمارا حکمران وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابق عمل کرے گا۔ اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خط لکھا، تم کہتے پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مقصد، یہ یوسف لکھتا ہے، اب پتہ تو تب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خط پڑھے، جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چل رہا۔ امام نے اپنے خطوں میں لکھا کہ لوگوں ایک ہی اصولی بات ہے، نہ میں اپنے نانا کی گدی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے، امام مسلمانوں کا سربراہ صرف ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہو، نل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں۔ اور جھگڑا تو یہ تھا، نہ شراب کا تھا نہ زنا، وہ دیر رات شراب پیتا، یہ اتنی کوئی برائی نہیں تھی، لوگوں میں عیب بھی ہوتے ہیں۔ بدماشی یہ تھی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے اور تلوار کے زور سے ایک شخص کو بٹھا دیا گیا۔ اور جس غریب نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں پڑھوں گا صحیح بخاری سے کہ انجام کیا ہوا، امیر معاویہ کے گھر نے کہا پکڑ لو اس کو، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کا نام ہی نہیں ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اپنی بہن ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں گھس گئے، پھر بچے، اور پھر بھی اس ملعون نے وہاں کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورہ کاف اتری ہے، اللہ نے لعنت کیا اس پر۔ تو اماں بولی، پھر اس نے کہا بکواس کرتا تو، جھوٹا تو، ہمارے بارے میں ابو بکر رضی اللہ کے خاندان کے صرف وہ آیتیں اتری ہیں جن میں میری بریت کا اعلان ہے، اور کوئی آیت نہیں اتری تیرے باپ پر اللہ کے رسول نے لعنت کی تھی جب تو اس کی پشت میں تھا، اس لیے اس لعنت کا اثر تجھ میں بھی ہے۔ یہ اماں کے خطبے اور عبد الرحمن بن ابو بکر کے خطبے کس طرح مروان کے سامنے اس نے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جو تم قائم کر رہے ہو، ہرکلیہ و کیسریہ، یہ کافر بادشاہوں والا رواج ہے تم دینا چاہے، بیچارے کو وہاں گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر وہ مدینہ شریف نہیں رہ سکا، مکہ بھاگ گیا، غریب حسین تو بھگتتا رہا نا رضی اللہ عنہ، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر مکے چلا گیا، اور مکے نہیں رہنا نصیب ہوا، پہاڑوں میں چھپ گیا امیر معاویہ کے دور میں، حبشی 10 میل دور مکہ، اور وہیں سو گیا اور اچانک مر گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاکم لکھتے ہیں دیر تک یہ شبہ رہا کہ یہ مرا نہیں، اس طرح لوگ مرتے نہیں، یہ مارا گیا، ان لوگوں نے اس کو زبردستی مارا، ورنہ عبد الرحمن کی موت کا کوئی سوال تھا کہ وہ پہاڑوں میں سویا اور مر گیا۔ وہاں سے ان کی لاش پھر مکہ لائی گئی، وہاں دفن کیا گیا، حضرت عائشہ عمرہ پر گئی تو وہاں قبر پر گئی، وہاں شعر بھی پڑے، سب کچھ موجود، یعنی ظلم کی انتہا کہ مسجد نبی کا احترام نہیں۔ اما عائشہ کے سامنے جھوٹ بول رہا گورنر کہ تمہارے بارے خاندان کے بارے میں آئی، انہوں نے پھر صاف سنا دیا کہ تیرے باپ پر حضور نے لعنت کی حکم پر، اور تو اس وقت اس کی پشت پر تھا، وہی لعنت تم میں چلی آ رہی۔ اور حضور کی یہ حدیثیں، یہ ملا کہتے ہیں دیوبندی حدیث یہ غلط ہیں، میں صحیح حدیثوں سے ثابت کروں گا، اور سلسلۃ الحدیث سے میں ساری اکٹھی کر دی ہیں سندوں کے ساتھ کہ واقعی حضور نے مروان اور اس کے بیٹوں پر لعنت کی۔ اب کہتے ہیں نہیں ساری اولاد کی بات نہیں، بیٹے جو تھے عبد الملک رب سارے برے تھے، پوتا اگر نیک نکلا عمر بن عبد العزیز برا بات۔ آپ حدیثوں کی طرف اللہ کے لیے آئیں، یہ کہانیاں جو چھاپتے ہیں نا رسالے، چھوڑ دیں کہ ہر ملا اور مولوی کھڑا ہو جاتا نہیں، حسین کو کوفیوں نے بلایا چلا گیا، پھر منت سماجت کرتا رہا، جان چھڑاتا رہا، لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر۔ نہیں، جو اٹھا تھا وہ ایک ہی بات، عزم اونچوں کو سارا استوار۔ حسین جب اٹھ کھڑا ہوا تھا نا سوچ سمجھ کر، 20 سال امیر معاویہ کے دیکھ کر، اور اس وقت ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دیا تھا کہ میرا ایک دن جو اس کی حکومت میں گزر رہا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں خدا کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ جہاد تو اب بھی فرض ہو چکا، مگر میرے بھائی نے چونکہ وعدہ کر لیا تھا میں نبھاؤں گا، اگر بعد میں انہوں نے بدماشی کی تو اٹھ کھڑا ہو، پہلے سے تیار تھے۔ اس لیے جب اٹھے نا، آپ ہمالیہ کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا پہاڑ ہے، اقبال کہتا ہے میں اونچوں کو ہسارا استوار، حسین کو پہچانو تو صحیح، اس کا عزم اور حوصلہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ پہاڑ ہل سکتے ہیں، وہ نہیں ہل سکتے۔ ہلنا ہوتا تو گھر سے کیوں چلتا؟ پتا نہیں تھا بچے اور عورتیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ نہیں، پائیدار و تند سیر و کارگار، ہمیشہ سے قائم اور دائم۔ اور ایک بات جو درمیان میں رہ گئی، صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پوشیدہ رکھا۔ یہ میں مدینہ شریف چلایا، موجم ما یخص اہل بیت النبی، حوالوں کے ساتھ اللہ کے بندے نے سعودی عالم نے لکھی ہے، بہت عمدہ بات، کشنوں کے حوالے سے۔ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، مگر میں اس کو نہیں پیش کر، میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نواسوں کا نام، اور یہ بات کوئی معمولی نہیں، ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے، یحییٰ نام کا کوئی نہیں آیا۔ جب فرشتوں نے بشارت دی زکریا علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا اس وقت؟ وَلَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا۔ یعنی یحییٰ کو یہ فضیلت اللہ نے دی کہ یحییٰ اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی کو نہیں۔ یہی بات اللہ کی قسم، دنیا میں یہ پڑھیں، حوالہ قال المفضل
حجب اللہ ہذین اسمین ان یسمى بعطا سمى بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہ السلام. فضل کہتے ہیں التصحیح والتحریف سبل الرشاد 6 جلد 11 حوالہ دیا کہ یہ 2 نام اللہ نے مخلوق کو روک ان کے ذہن میں نہیں آنے دیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے. اپنے بچے حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. یہ نہیں مانتے تو جو جی کیا کہتے ہیں. یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں نا، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریفیں کریں. میں جو رسول اللہ کے نانا آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نواسوں کی بات کروں، میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں؟ ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے تو وہاں چلے جائیں، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا، علیہ السلام لکھا. اب یہ سارے چیز اٹھنے ہو حسین علیہ السلام کہتے ہیں. بھائی بخاری شریف سے نکال دو، وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا متن میں، حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس. چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو فوت ہو گیا تھا. رسول اللہ کی بچی ام کلثوم کے لیے علیہ السلام لکھا. تم کون سا دین لیے پھرتے ہو؟ امام بخاری سے زیادہ دارا. نیر الاوطار شوکانی کی پڑھو، سبل السلام پڑھو علامہ ثنانی کی، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام. کیوں ظالمو تم ناراض ہوتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے. اما حسن و حسین الموجود فی انصاب الطیف فلو البسمون الثانی سین والثانی بفتح کسر سین. وہ کہتے ہیں بنو طے جو حاتم طائی کا قبیلہ وہاں مل جاتے ہیں حسن حسین. حوالہ دیا لغت نویس نے کہ وہ حسن ہے، سین پر جزم ہے حسن. یہ حسن ہے پر بھی زبر، سین پر یہ حسن ہے رسول اللہ کا بچہ، وہ حسن سین پر جزم. اور دوسرا نام جو وہاں پایا جاتا ہے حسین، زیر ہے نیچے اور آگے یہ ہے، یہاں ہے حسین. اس لیے حسن ہے پر زبر، سین پر زبر، اور حسین یہ نہیں کسی کے نام رکھے، یہ اللہ کے رسول کے بچوں کے رکھے گئے. اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں، کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسین کو، کیا کہتا تھا اس وقت؟ کن کی مثال دیتا تھا؟ فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا. کن کا حوالہ دیتا تھا؟ حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا. اس لیے میرے بارے میں اگر کوئی کہتا نا کہ مولا کو روک دوں گا، یہ کروں گا، روتا رہے چیختا رہے، میرے جسم میں جب تک جان ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا. میرے جسم میں یہ سما گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی ساز یہی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی اطرت کا اور حضور کی اولاد کا خادم ہوں. ان کے پاؤں کا گرد راہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں. میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑھے ہیں، حدیث کے، تاریخ کے، تفسیر کے، فقہ کے، علم کرام کے. یہ باتیں صرف تاریخ میں نہیں، ہر جگہ بحث ہوئی. تفسیر کی کتابوں میں علماء نے بحث کی ہے، حدیث کی کتابوں میں بحثیں ہوئی ہیں، فقہ میں آئی ہے. اس لیے ان دفاتر کو تم دریا برد کرنا چاہتے ہو اور ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر رسالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن بات درمیان امتاں کہواں جناب ہم تو حرف قرہ واللہ در کتاب. کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے نا سب سے اعلیٰ، اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. وہ کہواں جناب آسمان کا بلند ستارہ تھا، تم پاؤں کے نیچے رونا چاہتے. جاؤ رونتے رہو، تمہارا حشر اللہ تعالیٰ یزید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں جگہ دے دے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن لوں. میرے لیے بھائی یہی سعادت ہے، آپ جو پسند کرنا چاہتے کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعلان خلافت راشدہ منٹگمری بازار کانفرنس 12 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء خلافت راشدہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. شرکت کی پرزور اپیل ہے. منٹگمری بازار فیصلہ آباد 12 فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 13/2/5 وقت 9 بجے شروع ہوگا. احباب شرکت فرمائیں. ماہ فروری کا حفظ مسجد کے گیٹ پر حاصل کر رہے ہیں. قاری حفیظ اللہ صاحب سے رسالہ لے لیں. موجودہ اسلامی مہینوں کے نام کب اور کس نے رکھے تھے؟ اسلامی مہینوں کی ترتیب یعنی پہلا اسلامی مہینہ محرم الحرام کے اصدار میں کس نے تجویز برائے مہربانی سوالوں کے جواب دے کر مشکور بن لمبا ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ 17 ہجری میں 17 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں مشورہ کیا کہ یہ خط جو آتے ہیں اور حساب کتاب صوبوں سے آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے شعبان میں یہ کرو،
رمضان میں کرو، عمر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پچھلے رمضان کی بات ہے آگے کی، اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا کوئی سان مقرر کرے۔ تو اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کے مشورہ سے یہ سان ہجری مقرر ہوا، 17 ہجری تھی، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، اور پھر سب نے یہی تجویز کیا کہ محرم کا مہینہ جو ہے اس کو ابتدا کے لیے چننا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 مہینے سال کے، جن میں سے 4 مہینے اربعۃ حرم ادب کے مہینے ہیں، 4 حرام کیے اللہ نے، 3 اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم، یہ حج کے لیے عربوں نے مقرر کیے تھے، اللہ نے انہیں ہدایت دے دی ورنہ حج نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح عرب کے حالات تھے، حرم سے باہر تو لوگ اس کے لیے جاتے تھے، ڈاکے پڑتے تھے، حج کے لیے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی کہ یہ 3 مہینے تلواریں میان میں کر لیتے، ڈاکوؤں کے قبیلے بھی کیل ٹھوک دیتے تھے اپنی تلواروں پر، کیا اپنی چھیڑ، 2 مہینے آنے جانے میں لگتے، محرم تک پھر اپنے گھروں میں یہ 3 جو مہینے تھے یہ حرام اکٹھے، اور ایک رجب ہے جو عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ بعد میں عمرے کے لیے آتے تھے، پھر لوگ جب سفر کے نشان مٹ جاتے تو 4 مہینے، تو یہ حرام مہینہ جو ہے، حرام کہتے ہیں ادب والا، حرام وہ نہیں کہ نجائز، ادب والا مہینہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہی ہوا۔ اچھا، فتاوی آن لائن کی ویڈیو کے سی ڈی جو ابھی تک ریکارڈ ہو رہی حکیم امجد سلام سے مل سکتی، فتاوی آن لائن پر میں جو جواب دیتا ہوں۔ تبرک پیش خدمت میں مہربانی فرمائے، کلمہ طیبہ یا حی یا قیوم آیت کریمہ، یہ مولانا فقیہ اللہ صاحب کے بچے نے یہ ساری تیار کی ہیں، گھروں میں سجانے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں، ان سے لے لیں، بابرکت کلمے اپنے گھروں میں ہونے چاہیے۔ ہم نے 2 ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا کے ساتھ عمرہ کرنے کا، یہ اعلان دوبارہ سن لیں، دہرایا جا رہا ہے، 20 کے قریب لوگوں نے نام لکھا دیا تھا، وقت قریب آ رہا، لکھا دے نام انشاءاللہ۔ ہم نے 2 ماہ پہلے اعلان کیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ عمرہ کرنے کا، تقریباً 20 آدمیوں نے نام لکھوائے تھے، 15 مارچ تک اپنے پاسپورٹ اور 25,000 روپے ایڈوانس جمع کرا دیں جو لوگ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، شکریہ۔ یہ اعلان آپ لوگوں تک دوبارہ پہنچا دیا، اس لیے 15 مارچ تک اپنے پاسپورٹ اور پیسے جو ہیں مظاہر صاحب تک پہنچا دیں تاکہ یہ قافلہ بند ہے، اور ہم ویسے ہی جیسے میرے آقا مولا ساری عمر کی کمائی لے کر پھر حجۃ الوداع میں گئے اور سارے عرب میں اعلان کر دیا، ایک ہی حج آپ نے کیا نا، اور وفات سے چند مہینے پہلے کہ میں اللہ کے گھر میں حاضری دے رہا ہوں، یہ گلدستہ ہے میرے ہاتھ میں جو لاکھوں بندے میں نے تیار کی ہے۔ پھر کیسے بنا؟ صحابی کہتا ہماری نظر آپ کی اونٹنی کے آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر جاتی تھی سر ہی سر نظر آتے تھے، اور اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا کہ ان کو ذرا کہیں ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ لبیک اونچا کہیں، مجھے مزہ آتا۔ تو وہ قافلہ کیسا تھا، اور جب حضور نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ شاید میری تمہاری آخری ملاقات اور پھر تم مجھے نہ دیکھ سکو، اس لیے سارا عرب آ گیا، اور حدیث پاک میں آتا عورتیں آ رہی، بچے آ رہے میدان عرفات میں، منام میں آپ کی اونٹی گرد، اور سارے ایک دوسرے کو کہتے ہاذا محمد ہاذا، یہ اللہ کا رسول ہے بھائی، سیر ہو کر دیکھ لو۔ حضور نے اعلان کر دیا کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کا یہ آخری سفر ہو، تو اگر لوگ کچھ جانا چاہتے ہیں تو اللہ توفیق دے تو ساتھ چلیں انشاءاللہ، میرے اور آپ کے لیے یہ سفر اللہ ببرکت کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي